بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ اور ابن سنی بیہقی، یہ تین مضبوط دلیلیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ ایک چھپا ہوا خزانہ ہم سب کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لے کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی مریض کے کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ اب وہ مریض شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں بتلائیں اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان آیتوں کو پہاڑ پر بھی پڑھ کر پھونک مار دو تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، وہ پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ تو جگہ چھوڑنے سے مراد پہاڑ کا ہٹنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا کام ہمارے سامنے ہو، آپ پر کسی نے جادو کیا، آپ نے اس جادو کا علاج کرنا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے۔ یہ آیتیں سورہ مؤمنون کی آخری آیتیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ عبث، کیا تم یہ سوچ بیٹھے کہ ہم بیکار ہیں؟ بیکار نہیں ہو، کچھ مقصد ہے تمہارے پیچھے، کوئی اور مقصد ہے، ترجمہ نہیں کرنا۔ مجھے ان آیتوں کے نورانی وظائف آپ کو بتلانے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا اور اس کی اتنی بڑی فضیلت بتلائی کہ میرے آقا نے، حدیث کے الفاظ، میرے آقا نے یوں فرمایا اگر پہاڑ پر بھی دم کر دو تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ہٹ جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ بڑے سے بڑا کام۔ اب عاملین حضرات نے، محدثین کرام نے، علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے ان آیتوں سے مراد بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا سحر اگر کسی نے کسی شخص پر کر دیا ہے، اس کو ہٹانے کی ترکیبیں بتلائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان کامل تھا، وہ اپنی جگہ خود ایک پہاڑ تھے، وہ اپنی جگہ خود کامل یقین والے تھے۔ ہم پہاڑ نہیں ہیں، ہمارا کامل ایمان نہیں ہے، ہماری مضبوطائی ایمان میں اتنی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ پڑھا، شفا مل گئی۔ ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو شفا نہیں ملتی۔ انسان کے اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہمیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم، یہاں سے شروع کر کے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آخر تک۔ غالباً 3 آیتیں ہیں،
قد افلح کے پارے میں 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ مؤمنون کی آخری آیتیں ہیں۔ افحسبتم سے شروع کریں گے، 3 آیتیں ہیں۔ تو ہمیں عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان یا مغرب سے عشاء، ان دونوں نمازوں کے درمیان یہ 2 وقت ہیں پڑھنے کے، 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ پر جادو ہے، کسی عامل نے بتلایا، آپ کو شبہ ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے اوپر کسی نے چوکی چھوڑ دی ہے، مجھ پر عصبی اثرات ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں گے 21 دن تک مکمل۔ اللہ چاہے آپ کے یقین کے ساتھ 1 دن میں شفا دے دے۔ میں نے آپ کو بتلایا ہمارا وہ کامل درجے کا یقین نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، تو ہمیں تھوڑی سی محنت بڑھانی پڑے گی۔ تو 21 دن تک کرنا ہے، اور جب بھی ہم اس عمل کو کریں گے اللہ سے دعا کریں کہ میرے مولا مجھ پر جس شخص نے یہ جادو کیا ہے، اس آیت کریمہ کی برکت سے اس کا جادو اس کے اوپر پہنچا دے، لوٹا دے۔ جادو کیا ہے اصل؟ جادو کہ یہ پریشانی ہے اس کو دے دو، جادو اصل یہ جادو ہے، جادو اس کو دے دو، جاؤ اسے دے دو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پر آئے گی۔ تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ جس شخص نے ہم پر کیا ہے کہ میرے مولا اس پر واپس اس کو بھیج دے۔ اگر شیطان کی طرف سے حربہ ہے، شیطان یا جنات نے خود اس پر مسلط ہو کر اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو پھر اللہ سے غفور الرحیم ہے، اللہ اس سے اپنی صحت یابی کی دعا کریں کہ اللہ اس شیطان مردود سے، ابلیس سے، جنات سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ عمل چند روز ہم مسلسل کریں، انشاءاللہ ہمیں صحت اور شفا یابی ہوگی۔